نبی علیہ السلام استقبال کرنے کے لیے مسجد کے گیٹ پہ گئے. آگے دیکھا کہ صاحب نہیں آ رہے. تو میں سناؤ صاحب کیسے؟ کالا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا, سب کچھ لٹا کے آ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا صاحب لٹایا نہیں, اللہ کی جنت کو پا کے آ گئے, لٹایا نہیں, تم تو کامیاب ہو گئے. فرمایا رابیہ سہیل, رابیہ سہیل, سہیب کامیاب ہو گیا, سہیب کامیاب ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وہی نازل فرمائی, قرآن بنایا. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ کے کچھ بندے وہ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کی قیمت ادا کرتے, اپنے آپ کی قیمت ادا کرتے, اپنا سب کچھ مکے والوں کو دے, سب کچھ دے دیا مجھے مدینے جانا. تو اللہ کی بات دنیا کچھ نہیں ہے, جاتی ہے جائے, نہیں ملتی نہ ملے, دنیا کچھ نہیں. اگر اللہ کے دین کی مخالفت کر کے دنیا حاصل کی جائے, اللہ کے باغی بن کر, اللہ کو ناراض کر کے یہ دنیا کا مال دولت حاصل کر لیا جائے, یاد رکھیے اس سے بڑی ناکامی, اس سے بڑی لعنت و فٹکار, اس سے بڑا گھر کوئی چیز اس سے بری نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا مالی بدی نہیں مان فی دنیا اللہ کا آپ استظل اللہ کا شکر ثم راہ رکھا. فرمایا لوگوں میرا اس دنیا سے کیا پتا ہے, میرا کیا پتا کہ اس دنیا سے کوئی تو نہیں, صرف اتنا سا ہے جیسے مسافر ہے سفر کر رہے وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے, اس کے بعد اپنی منزل کی طرف چل رہا ہے. اب وہ درخت سے دل کیا لگا ہے, اس کی منزل ہی نہیں, اس کا مقصد ہی نہیں, اس کا مقصد کوئی اور ہے, وہ اپنی منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہے, وہ اس درخت کے ساتھ دل ہی رہے گا. میں تو اس مسافر کی طرف, تو میں نے کیا کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان الدنيا ملعونة ملعون فيها الا ذكر الله تعالى وما بعد. لوگوں خبردار, یہ دنیا لعنت و فٹکار ہے, جو کچھ ہے ساری کی ساری لعنت ہی لعنت. الا ذکر اللہ تعالی وما بعد, ہاں اللہ کا ذکر. مانا آپ اپنی کمائی کے آگے ہر وقت اللہ کرو, جو کچھ کما رہے ہو دیکھو میں زیادتی تو نہیں کر رہا, میں ظلم تو نہیں کر رہا, میں کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ تو نہیں کر رہا. اگر نہیں ہے تو کماؤ, پھر یہ اللہ کا فضل. لیکن اگر فراڈ کر کے, دھوکہ کر کے, مکاری کر کے, اللہ کو ناراض کر کے, دوسروں کے حق کھا کر, دوسروں کے حق کھا کر یہ دنیا حاصل کر رہے ہو, اس سے بڑی لعنت, اس سے بڑی لعنت کوئی نہیں. سب سے گندی چیز یہ دنیا. جب دنیا کا مالوں کا کما رہے ہیں, دوسروں کا حق کھا. ان رجالا يتخبطون في مال الله بغير حق فلا هم النار يوم القيامة. فرمایا کچھ لوگ ہیں جو اللہ کا مال کھاتے ہیں, يتخبطون في مال الله, اللہ کے مال میں غوطہ زن ہوتے ہیں. اجتماعی مال کا فنڈ کا فنڈنگ اس کو کہتے ہیں. جائز ضرورت ہے پوری کرنی چاہیے. جو عام معروف معاشرے کے اندر ہے, اپنی ضرورت کی آپ کو ذمہ دار بنایا ہے, آپ وہ ضرورت اپنی پوری کریں, لیکن ناجائز نہ حق. جیسے آج ہمارے بڑے کرتے ہیں, جیسے آج ہمارے بڑے کرتے ہیں, کوئی جج ہے, کوئی جدید ہے, کوئی دوسرے جہاں بھی
اس کو بیت المال قومی خزانہ قومی خزانے کو ڈھونڈنے کا موقع ملتا ہے وہ چھوڑتا نہیں، جتنا کر سکتا ہے کر رہا ہے، جتنا ڈھونڈ سکتا ہے ڈھونڈ رہا ہے۔ اللہ کے بندو يتخبطون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، قیامت کے دن ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ تو لہذا ظلم نہیں، زیادتی نہیں، کسی کا حق نہیں کھانا، کھاؤ گے تو پھر یہ دنیا نام تو تو لہذا اللہ کے بندو دنیا آخرت آخرت بچ جائے، دنیا کی خیر ہے۔ اللہ کے بندوں نے ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطاری کے لیے بیٹھے، بہترین قسم کے کھانے، آپ ان کھانوں کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں کہ مجھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یاد آیا، ان سے بہتر تھے، ان سے بہتر تھے، ہم سے اچھے تھے، وہ اتنے اچھے اور بہتر ہونے کے باوجود بھی دنیا سے اس حال میں گئے ہیں کہ کفن کے لیے چادر نہیں تھی۔ جب جنگ احد میں شہید ہو گئے تو کفن کے لیے چادر نہیں، اگر سر ڈانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اگر پاؤں ڈانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام یعنی شکوہ ہی لے کر آئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چادر دی، اور یہ سچویشن بن رہی ہے کہ اگر ہم سر ڈانپتے ہیں تو پاؤں ننگا، اگر پاؤں ڈانپتے ہیں تو سر ننگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سر کے اوپر چادر کر دو، پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو، گھاس اس سے ایک ٹوٹی ہے گھاس ڈال دو۔ اب یہ کیفیت آئی ذہن میں کہ وہ بہت اچھا آدمی تھا، ایک اور صالح تھا، وہ تو اس حال میں چلا گیا، ان الحسنات قد اجرت لنا، لگتا یہ ہے کہ ہماری نیکیوں کا صلہ اللہ نے ہمیں دنیا میں دے دیا۔ یہ اتنے بہترین کھانے، یہ سہولتیں، یہ آسانیاں، شاید ہماری نیکیوں کا صلہ ہمیں دنیا میں مل گیا اور آخرت میں کچھ نہیں رہا۔ ثم جعل یبکی حتی ترک، رونا شروع ہو گئے، حتی ترک الطعام، کھانا چھوڑ دیا، بھول گئے اور میں کھانا اللہ کے بندو آخرت، تو لہذا اپنی آخرت کی طرف جانا، اس کی طرف کرنی چاہیے۔ یہ دنیا ملے نہ ملے، آئے نہ آئے، یہ نہ پہلے کسی کے ساتھ نہیں ہے نہ اب کسی کے ساتھ جائے گی، جو بھی تھے یہی چھوڑ دی گئے، لیکن کوئی ساتھ نہیں گیا، لیکن کوئی ساتھ نہیں گیا۔ جب کوئی نہیں گیا تو ہم کیسے لے جائیں گے؟ جب کوئی لے کے نہیں گیا تو میرے بھائی میں اور آپ کے نہیں لے جا سکتے نا۔ جب نہیں لے جا سکتے تو میرا عقل مندی تو یہی ہے نا کہ آپ اپنی فکر کریں، ہم دوسروں کی فکر کریں، ہم دوسروں کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ میری اولاد کا کچھ بن جائے، میری اولاد کا نام بن جائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے، ان کے لیے آسانیاں ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ تو اللہ جانتا ہے، ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اپنی بربادی کا تو سامان پورا کر کے جاتا ہے، اپنی بربادی کا سامان تو پورا کر رہا ہے۔ اور عقل مند انسان یہ نہیں ہوتا، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو پہلے اپنی فکر کرتا ہے، بعد میں دوسروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں کہ تم جانتے ہو اقیاس الناس و اعظم الناس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو میں کہ تم جانتے ہو کہ لوگوں میں عقل مند ترین انسان اور سمجھدار انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا دیجیے، فرمایا عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جو لم ينس القبر والعذاب،
جو اپنی آخرت کو نہیں بھولتا، آخرت کی مشکلات اور پریشانیوں کو نہیں بھولتا، بلکہ اپنی آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے. اور میں کہ یہ اعظم الناس، لوگوں میں سب سے بڑھ کر کمان اور سب سے زیادہ چلاک اور ہوشیار انسان. تو اس وجہ سے میرے بھائیوں اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانسان والمہاجر. نبی علیہ السلام آیا اللہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی، آخرت کی زندگی صحیح ہے. تو میں کہ اللہ فاغفر للانسان والمہاجر، ان انصار کو بھی معاف کر دے. یہ نبی علیہ السلام اس ٹائم فرما رہے ہیں. صحابہ کرام مسجد نبی کی تعمیر کر اینٹیں اٹھا رہے ہیں، پٹی اٹھا رہے ہیں، اور جسم کے اوپر مٹی گر رہی ہے، بہت فراغندہ حال ہو چکی ہے، عجیب کیفیت بن چکی ہے. جب یہ کنڈیشن نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ زندگی تو بس آخرت کی. تو میرے بھائیوں اس آخرت کی فکر کریں کہ وہاں کامیابی، اور وہ کامیابی قرآن نے کہا کامیابی یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار ادخل الجنہ فقد فاز. اپنے آپ کو جہنم سے بچا دو، جنت میں داخل کرنے والا بنا دو، فقد فاز، یہ کامیابی ہے. اب یہ کامیابی ہم دیکھیں کیسے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ تمہیں کامیابی ملے گی. قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ، قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اب تزکیہ کیا ہے؟ اللہ کی بندو تزکیہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کریں، اپنے آپ کو کلیئر کریں، صاف کریں. صاف کس چیز سے کریں؟ صاف اپنے آپ کو ظاہری گناہوں سے بھی کریں، اپنے آپ کو باطنی گناہوں سے بھی کریں. ظاہری گناہ اللہ کے بندوں جو نظر آ رہے ہیں، ان سے اپنے آپ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، دو نمبری ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ہر چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ظاہری گناہ ہے. ظاہری یہ ظاہری گناہ ہے جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں. اور کچھ گناہ ہے باطنی. باطنی گناہ کیا ہے؟ جو ہم نے دلوں کے اندر پالے ہیں، جو ہم نے دلوں کے اندر بٹھا رکھے ہیں، ان کو کہتے ہیں باطنی. اب دلوں کے اندر کیا رکھتے ہیں؟ بغض، نفرت، بغض، نفرت، کینہ، غلط سوچیں، غلط سوچیں جسے سوء ظن کہتے ہیں. سوء ظن، ان غلط سوچوں کو دماغ سے ہماری عام طور پہ لڑائیاں ایسی غلط سوچ کی بنیاد پہ ہوتی ہے. یہ غلط سوچ نکالو. ہم بیٹھے بیٹھے سوچے کیا کرتے ہیں، فلاں ایسا ہوگا، مجھے لگتا ہے فلاں ایسا ہے. وہ بھائی غلط سوچو ہی نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے سن اچھا سوچو. وہ وہاں کوئی کام غلط کر رہے ہیں تو سوچو یار کوئی اس کو پریشانی کرے، ورنہ تو بندہ تو بڑا سمجھدار ہے. بندہ تو بڑا سمجھدار ہے. اگر یہ ایسے کوئی کر رہا ہے نا، لگتا ہے یار بیچارہ مشکل. یہ اس نے ساتھ برا سام کیا ہے کہ کوئی دوست آپ میں کوئی بیٹھے، وہ آپ اپنی باتیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ میری مخالفت کر رہا ہے، یہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تیرے خلاف باتیں کر رہی ہیں. تو یہ سوء ظن جو ہے، گندی سوچیں، غلط سوچیں، نفرت، بغض، ان سے بھی اپنے آپ کو پاک کرو. ایاکم والظن فإن الظن أكذب الحديث. لوگوں اپنے آپ کو ان سوء ظن سے بچاؤ، غلط سوچوں سے بچاؤ، غلط تصورات سے بچاؤ، غلط فکر سے بچاؤ.
فرمایا کہ اس غلط فکر یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، اس سے بڑا جھوٹ خدا کے بندوں جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اپنا تزکیہ۔ تزکیے کے اندر کیا شامل ہے؟ اپنے آپ کو بچاؤ ظاہری گناہوں سے بھی اور باطنی گناہوں سے۔ ظاہری گناہ وہ گناہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو گناہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہے۔ باطنی گناہ کیا ہے؟ کہ جن کو لوگ نہیں دیکھ رہے، باطن اندر کو کہتے ہیں، باطن اندر کو کہتے ہیں جو ہم دل کے اندر رہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حسد، بغض، نفرت، کینہ، غلط سوچیں، غلط تصورات، ان کو اپنے دل و دماغ سے نکالنا۔ اور پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں سکون کتنا، آپ کو اطمینان کتنا حاصل ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت کو حاصل۔ کوشش کیجیے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق